جس کے جلوے سے مرجائے کلیاں کھلی اس گلے پاک کی محبت پہ لاکھوں سلام۔ چشمہ مہر میں موجود جلال اس رگے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام۔ کعبہ دین و ایمان کی دونوں سلطوں سائدین رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی سجدے کو محراب کعبہ چکی انہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ لخت لخت دلے ہر دگر چاک سے شانہ کرنے کی حالت پہ لاکھوں سلام۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حتمان کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ آیان قدس جس کی ہیں قمریاں اور صحیح سر اقامت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی خط کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے قلب کی رشاقت پہ لاکھوں سلام۔ الحضرت عظیم الرتبہ شاہ امام سلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سیرت مبارکہ اور باطنی سیرت مبارکہ، آپ کا ظاہری حسن اور باطنی حسن دونوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیار جو محبت کا اظہار ہمارے سب کے صالحین نے کیا ہے، جو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا، اللہ نے اس کا کچھ حصہ عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اس کو محسوس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک تو دعویٰ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سرکار سے پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، ہم جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار، یہ ہماری زبان ہے۔ لیکن ہم کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کو ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ ثبوت کس طرح دے سکتے ہیں؟ میں صرف ایک مثال دوں گا، اس کے بعد پھر ہم موضوع کی طرف آ جائیں گے۔ حضرت زید بن داسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ شریف میں قید کر لیا گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، اور ان کو سورے لٹکانے لگے، ان کو باندھا ہوا تھا، تشدد کر رہے تھے ان پر، اور ان سے کہا گیا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے نبی یہاں ہو، تمہاری جگہ وہ ہو، اور تم اپنے گھر میں ہو بالکل سکون امن سے، تمہیں کیسا لگے گا؟ فرمانے لگے کہ تم یہ بات کر رہے ہو کہ مجھے کیسا لگے گا، یہاں سرکار ہوں، میں اپنے گھر میں ہوں، جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرما ہے، یعنی مسجد نبی شریف میں یا اپنے کاشانہ مبارکہ میں جہاں اس وقت تشریف فرما ہے، مجھے یہ برداشت بھی نہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور ان کو وہاں پر کانٹا بھی چبھے۔ اللہ یہ ہے محبت کا اظہار۔ باندھا ہوا ہے، مار رہے، قتل کرنے لگے، اس وقت انہوں نے یہ جملہ ہوا۔ حضرت ابو سفیان نے اس وقت کے بعد جملہ کہا، اللہ کی قسم میں نے کبھی کسی کو کسی سے اتنا پیار کرتے نہیں دیکھا جتنا محبت کے ساتھ محمد کا کرتے ہیں۔ محمد کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، میں نے کبھی کسی کو اتنا پیار کرتے نہیں دیکھا۔ حضرت مولانا نے اس کی تشریح کیا کی، کسی نے پوچھا بتائیے آپ کو حضور سے کتنا پیار تھا؟ آپ نے فرمایا وَأَحَبُّ إِلَيْنَا آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَوْلَادِنَا۔ آپ نے سارے رشتے کروا دیے، ہمیں حضور اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، ہر شے سے زیادہ پیارے ہیں۔ ایک مثال دی اور پھر فرمایا کہ جس طرح پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے، پھر ایک اسی مثال سے سمجھایا کہ ٹھنڈا پانی اور پیاس شدت کی لگی ہو، جو سمجھنے کی جون جولائی کا روزہ رکھا ہو، سخت پیاس لگی ہو، افطاری کا وقت ہو، آپ کی میں پانی کی کمی ہو چکی ہو، ڈی ہائیڈریشن ہو چکی ہو، آپ کا پسینہ بہت زیادہ نکل چکا ہو، افطاری کا وقت ہو، جس طرح آپ کو اس وقت ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے، حضرت مولانا نے فرمایا ہمیں اس سے بھی بڑھ کر حضور سے پیار تھا۔ تو لہذا جب اتنی بڑی ذات اتنا پیار سے کیا جائے تو جب اس کو چیز فرمائیں گے تو وہ کس طرح وہ کار کر سکتے ہیں؟ تو لہذا اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی کریمہ آپ کے صحابہ ہم بھی آ گیا ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا آپ کا خلق قرآن ہے، کان خلقہ القرآن، آپ کا خلق قرآن ہے۔ اب پھر فرمایا تقرأ سورہ کا قد افلح المؤمنون، فرمایا تم نے سورہ قد افلح المؤمنون پڑھی ہے؟ یعنی سورہ قد افلح المؤمنون، سورہ المؤمنون کے اندر جو 10 پہلی آیتیں ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا قرآن آپ کا خلق، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے مطلب بھی سمجھا دیا، یعنی جتنی اچھی خوبیاں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں باوجہ عدم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ موجود ہیں، اور جن جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے باوجہ عدم سرکار اس سے دور رہے۔ جتنی چیزیں، اگر ہم پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سنتے ہیں، اخلاق کیا ہے، اس کے بعد ہم قرآن پاک کی طرف آتے ہیں۔ اب 3 حدیثیں میں آپ کے سامنے، پوری تو بڑی لمبی حدیثیں بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن مختلف کچھ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ آپ صحابہ نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کیا ہے، ان حسن والی حدیثوں میں حضور کا اخلاق بھی بیان کیا ہے۔ ایک شخص بڑا خوبصورت ہو، بڑا حسین و جمیل ہو، اس کی شکل و شباہت بہت اچھی ہو، لیکن زبان میں امٹھاس نہ ہو، زبان میں ٹیڑھا پن ہو، زبان میں بد اخلاقی ہو، بات کرے تو گالی نکالے، آپ یقیناً دعا کریں گے یا اللہ اس کو تم نے اچھی صورت دی ہے، زبان بھی اچھی دے دے۔ بدتمیزی کرے، اس کا حسن ان بد اخلاقیوں کی وجہ سے اس کو جلا جائے گا۔ لیکن سبحان اللہ، جہاں صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کیا، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بھی انہی حدیثوں میں بیان کیا۔ اکثر صحابہ کی یہی عادت ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے 2 سے 3 حدیثیں پڑھوں گا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ، یہ کی مشہور حدیث ہے، اس میں شفا شریف میں بھی ہے، شمائل ترمذی میں، بدایہ والنہایہ میں، بے شمار کتابیں، شعب الایمان میں بھی حدیث ہے۔ حضرت علی بن حسین، یہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت علی حسین بن علی سے، حسن بن علی سے، یہ مولا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا سألت خالی ہند بن ابی حالہ عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان وصافا، میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ، یہ حضرت امام حسن کے ماموں کیسے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی 2 شادیاں تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کرنے سے پہلے۔ ایک کا نام عتیق تھا، دوسرے کا نام ابو حالہ، اور اس کا نام زراق، معلوم 3-4 نام بتائے گئے ہیں کہ ابو حالہ کا اصل نام کیا تھا، کیونکہ یہ تو کنیت ہے۔ تو ابو حالہ اور عتیق حضرت خدیجہ کبریٰ کے وہ شوہر تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرنے سے پہلے فوت ہو چکے تھے، دونوں فوت ہو چکے تھے۔ پہلے عتیق سے شادی، بعد میں پھر ابو حالہ سے شادی کی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جو ابو حالہ تھے ان کا نام بعد میں ہند کہا، ان کے بیٹے کا نام بھی ہند ہے۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ستیلے بیٹے ہند، اور حضرت امام حسن نے ان کو اپنا ماموں کہا ہے، کیونکہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ستیلے بھائی ہیں۔ تو یہ جو کہ ہند بن ابی حالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بڑے اچھے انداز میں بیان کیا کرتے تھے۔ تو امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے یہ کہا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بیان کیجیے۔ وَقَانَ وَصَّافًا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کا حلیہ وہ بیان کیا کرتے تھے۔ وَأَنَا أَرْجُو، ایک روایت میں أَنَا أَشْتَهِي أَن يَصِفَ لِي بِهَا شَيْئًا أَتَعَلَّقُ بِهِ، فرماتے ہیں امام حسن مصطفیٰ کہ مجھے خواہش تھی کہ مجھے آپ کچھ بیان کریں اور میں اس کو یاد کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے پھر عربی انداز، اپنے فصیح و بلیغ انداز میں اس کو بیان کیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من البرقوع وأقصر من المشدد أليم الهامة أجل الشعر إن انفرقت عقيقة فرد إلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو غفره أزهر الله أواسع الجبين أزد الهواجم صوابه من غير قرن بينهما إرق بدره الغضب أقنى الإرمين له نور يعلوه ويحسب من لم يتأمل أشم قص الليل لسان الخطين دريع الفم أشنق مفلد الأسنان دقيق البصر كأن عنقه في لؤلؤة في صفاء الفضة معتدل الخلق باطنا متماسكا سواء البطن والصدر بعيد ما بين المنكبين نظم القرابيس أنور المتجرد موصول ما بين النطبة والسرة بشعر يجري كالخط عالي الصدر ما سوى ذلك أشعر ذراعين والمنكبين وعالي الصدر
طويل الزدين رحب الراحة شسر الكفين والقدمين سائر الأطراف أو قال سائر الأطراف أو قال سائر الأطراف سبط العصب خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنه الماء إذا زال تطلعا ويخطو تكفوا ويمشي هونا إذا مشى كأن ذريع المشي إذا مشى كأنما ينحط من سبب إذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكبر من نظره إلى السماء جلد نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام. اس کا خلاصہ یہ ہے، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فخم اور بفخم، یعنی آپ اللہ کی نظر میں بھی اللہ کے ہاں بھی بہت عزت والے تھے، وجاہت والے تھے، اور لوگوں کے نزدیک بڑی عزت و وجاہت والے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے جامع ترمذی میں، انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ معظم و مکرم ہوں، لیکن مجھے اس پہ فخر نہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ ایسے دمکتا تھا جس طرح چودھری کا چاند دمکتا تھا. اطول من المربوع اکثر من المشذب، نہ سرکار بہت لمبے تھے نہ سرکار چھوٹے قد تھے، درمیان قد تھا. اور اعلیٰ فرماتے ہیں طائران قدس جس کی ہیں قمریاں اس صحیح سر اقامت پہ لاکھوں سلام. سرب کہتے ہیں صنوبر کے درخت کو، اور صنوبر کے درخت کو دیکھ کر فاختہ چڑیا چہچہاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں طائران قدس یعنی فرشتے جس کی ہیں قمریاں اس صحیح سر اقامت پہ لاکھوں سلام. اور اللہ فرماتے ہیں ان کے قد کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام. رشاقت زیبائی حسن، سرکار کے قد کے حسن پہ لاکھوں سلام. اطول من المربوع اکثر من المشذب عظیم العامہ، سرکار کا سر انور اعتدال کے ساتھ بڑا تھا. اور رحل الشعب، سبحان اللہ، وہ کرم کی گھٹا بیس ہوئے مشک سا لکھائے ابر رافت پہ لاکھوں سلام. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مانگ نکالتے تھے تو یقیناً ادھر کے بعد ادھر شریف آ جاتے تھے، بعد شریف ادھر آ جاتے تھے، درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگ وارد تھا جس سے نور نکلتا تھا. اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. اور فرمایا جب مانگ نکالتے ہوں گے تو شاکات رسول جو صحابہ ہر وقت سرکار کا دیدار کرتے تھے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. لخت لخت دلے ہر جگر چاک سے شانہ کرنے کی حالت پہ لاکھوں سلام. تو سبحان اللہ. بڑے بھی اللہ فرماتے ہیں رجل الشعب، سرکار کے بال مبارکہ نہ بہت نہ گھنگریالے تھے نہ بالکل گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے سے درمیانے والے. اور دوسرے حدیث میں لیس بالشرق ولا بالجعد، نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بالکل سیدھے سے نہ بالکل گھنگریالے تھے، درمیانے والے. ان فرقت حقیقت فرق الا فلا، اگر مانگ مبارکہ نکالنے کی ضرورت ہوتی تو سرکار مانگ نکال لیتے، ورنہ اسی طرح چھوڑ دیتے. یجادل شعره شحمته لديه اذا هو غفره، جب سرکار بال بڑے کرتے تو شانہ مبارکہ سے نیچے آتے، شانہ مبارکہ قریب آ جاتے، کانوں کی لو سے نیچے چلے جاتے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت مبارکہ بیان کرتے اظہر اللون، سرکار چمکدار قدرت والے تھے. سبحان اللہ. ماسی الجبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارکہ چوڑی جن کے ماں سے شفاعت کا صحرا بڑھا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. پھر فرماتے ہیں ماسی الجبین ازج الحواجب ثوابغ من غیر قرن بینہما گرف یدبہ الغضب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابر مبارکہ قوسین کی طرح تھے، جس طرح کمانے ہوتی اس طرح تھے، باریک تھے اور ان میں بال زیادہ تھے، اور من غیر قابل لیکن وہ ملے ہوئے نہیں تھے. حضرت جو میں معبد کی حدیث ہے اس میں فرماتی ہیں احمر اکحل ازج اقرن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ تقریباً یہی ہے کہ ایک فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوسین کی طرح ازج تھے، میرے متقبس حاجبین سے مانا ہے، یعنی قوسین کی طرح کمانوں کی طرح تیز تھے، یعنی باریک تھے، اور آپ اس میں زیادہ بال تھے، اور ہمیں معبد کہتی ملے ہوئے تھے. اس کی وجہ میں بات کرتا ہوں کہ معبد نے یہ کیوں کہا. اور حضرت نبی حالہ فرماتے ہیں کہ ملے ہوئے نہیں تھے، یعنی یہاں پر بال نہیں تھے. بینہما ارق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی جو غصے کے وقت باہر آ جاتی تھی. اللہ فرماتے ہیں چشمائے مہر میں موج نور جلال رگے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام. چشمائے مہر، سبحان اللہ، تشبیہ کیا ہے؟ چشمائے مہر
یعنی مہربانی کے چشمے، چشمائے مہر میں موج نور جلال، یعنی ایک نور کی موج، جلال کی موج نکلتی تھی، ایک لہر آتی تھی اس رگے ہاشمیت پہ لمحوں سے۔ یہ تخیل ہے حضرت عشق رسول کا معیار ہے، 160 کے قریب لکھے ہیں جن میں تقریباً 30 سے 40 پہ 50 اشعار حضور کے حسن مبارکہ پر اور آپ کے اخلاق پر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثوابہ من غیر یطول اقنل الرحیم لہو نور یعلو، سرکار کی بینی مبارکہ، نام مبارکہ اونچی تھی، یعنی تکھی ہے جسے ہم کہتے ہیں، لہو نور یعلو، اس پہ ایک نور بلند رہتا تھا، یحسب من لم یتامل اشما، جو غور نہ کرتا شاید سمجھتا شاید سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک زیادہ اونچی ہے، حالانکہ زیادہ اونچی نہیں تھی۔ جب غور و فکر کرتا تو اس کو سمجھ آ جاتی کہ اس میں یہ نور ہے جو اوپر اٹھا ہوا ہے، مگر اعتدال کے ساتھ بالکل سرکار کی ناک مبارکہ، بینی مبارکہ اعتدال کے ساتھ تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اونچی بینی کی رفعت، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ قصر لحیتی سہل الخدین، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ گھنی تھی، یعنی افی لحیتی کثافت، میں محبت فرماتی آپ کی لحیت میں کثافت تھی، یعنی آپ کی داڑھی مبارکہ گھنی تھی لیکن اعتدال کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، فالائے ماہ مدرک پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی ریش مبارکہ خوش معتدل تھی، اس طرح درمیانی تھی کہ دیکھنے والے کو بھلی لگے، اور آپ نشبی کہتی حال آئے ماہ مدرک پہ لاکھوں سلام، وہ عجیب و غریب قسم کا حالہ تھا جس کو ہم عام حالہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ حالہ کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ اگر بادلوں میں سے چاند نکل رہا ہو، بادلوں میں سے چاند کی روشنی آ رہی ہو، چاند نظر آ رہا ہو تو آپ کو تھوڑی تھوڑی بادلوں میں روشنی نظر آئے گی، اس کے بعد کالا پن ہوگا، یعنی اس کے بعد کالات کے وقت بعد کالے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، دل کے زخم کا مرہم ہے یہ داڑھی مبارکہ، ریش خوش معتدل مرہم ریش دل۔ اور اللہ فرماتے ہیں ریش حال آئے ماہ قدرت پہ لاکھوں سلام، ایسے حالات جس کی حالے کی مثال بھی آپ نہیں دے سکتے، اس پہ لاکھوں سلام۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قصر لحیتی ادعیت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آپ کی پلکیں مبارکہ گھنی تھی، آنکھوں مبارکہ کے اندر قدرتی سرما تھا۔ انہوں نے پورا حسن بیان کیا ہے، لمبی حدیث ہے، ہمارا موضوع بالکل اور تک چلا جائے گا۔ آخر میں فرماتے ہیں حضرت ابن ابی حالہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بھی صاف بیان کیا، خافضۃ الطرف، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارکہ اکثر نیچے رہا کرتی تھی، اور پھر فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شریفہ زمین کی بجائے آسمان کی بجائے زمین کی طرف زیادہ ہوتی تھی، اور جل نظر ہی الملاحظہ، سرکار اکثر اوقات سے آنکھوں کی تھوڑا سا بالکل کسی کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا کرتے تھے، تھوڑا سا مشاہدہ فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یسوق اصحابہ ویبدأ من لقیہ بالسلام، آپ اپنے صحابہ کو آگے لے کے جاتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے، اور جو ملتا تھا اس کو سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ سارا حسن بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ کیوں کہا یسوق اصحابہ ویبدأ من لقیہ بالسلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب صحابہ کو آگے لے جایا کرتے، خود پیچھے چلا کرتے تھے، اور جو ملتا اس کو سلام میں پہل کرتے، جس کے بعد تھوڑا سا بھی حسن آ جائے، تھوڑا سا پیسہ آ جائے، تھوڑا سا منصب آ جائے، وہ تو ہاتھ میں بڑی مشکل سے ملاتا ہے کسی سے، لیکن فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے حسین تھے، آپ جیسا حسین بھی کوئی نہیں، لیکن عاجزی کا عالم یہ تھا جو ملتا اس کو سلام میں پہل کرتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ارشاد ہے بعد السلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ لہذا یہ شہادت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارکہ میں کوئی تکبر، غرور اور ان کی پسند اس طرح کی کوئی شے نہیں تھی۔ حضرت ام بابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا، اس میں سرکار کے خلاف کو بیان کیا۔ یہ ہجرت کی بات کا واقعہ ہے، جب ہمارے سور سے نکل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے سفر کر رہے تھے، ایک خیمہ نظر آیا، اس خیمے میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے، دو اور بھی حضرت عمر بن فیرہ اور ایک اور کے ساتھ تھے۔ چنانچہ جب یہ خیمے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دو، کوئی اگر دودھ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی شے کی طرف فرمائی کہ ہم تم سے خرید دیتے ہیں۔ میں بابت عرض کرنے لگی، ان کا نام اصل عاتقہ تھا، عاتقہ خزاعہ۔ یہ آگے عرض کرنے لگی اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں آپ کی مہمان نوازی کرتی، لیکن اب میرے پاس کچھ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائے کہ جو بکری ہے
ایک نکر میں بکری کھڑی تھی، فرمایا یہ عرض کی افتا یہ تو عازب ہے، یعنی یہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، اس تھنوں میں دودھ نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ اتأذیننا ان احلیبها، اجازت دیتی ہے کہ ہم اس کا دودھ دھولیں؟ کی بات تھی، ٹھیک بات تھی۔ وہ کہہ رہی یا رسول اللہ یہ تو عازب ہے، یعنی اس کے تھنوں میں دودھ ہی نہیں، آپ ہمارے تو اجازت دیتی ہم اس کا دودھ دھولیں؟ عرض کیا نام تو پوچھے نہیں، پتہ نہیں کون ہے، آپ اگر دھو سکتے ہیں دودھ نکال لیں اس کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قریب بلایا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور تھنوں کو ہاتھ لگایا، اس میں دودھ آنا شروع ہو گیا۔ علامہ ابن کثیر نے فرمایا، یہ پہلے بتاؤں، علامہ ابن کثیر نے دو مقامات پہ پہلی جلد دوسری جلد البدایہ و نہایہ یہ واقعہ لکھا ہے، طبقات کبریٰ میں لکھا ہے، شاہ عبدالحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، دلائل النبوہ امام بہقی نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے۔ اور امام ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ یہ واقعے کی سند میں کوئی کلام ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ایک سند نہیں کئی سند میں ہیں، یشد بعض بعضا، اس وجہ سے یہ بعض سندیں مل کے دوسرے کو مضبوط کر دیتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کی سند میں کوئی کلام نہیں، یہ حدیث ٹھیک ہے، اس کی سند میں کلام نہیں ہے، راوی ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو دھونا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کے گھر کے سارے برتن بھر گئے، اور حضرت ام معبد کو دودھ پلایا، اپنے صحابہ کو بھی پلایا، خود مجھے نام فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد گھر سے تشریف کے خیمے سے تشریف لے گئے، اکیلا خیمہ تھا، ارد گرد کوئی مقام کوئی شہر۔ ان کے شوہر بکریوں کو لے کر گھر واپس آئے، ابو معبد ام معبد کی شوہر، انہوں نے آ کر دیکھا تو گھر کے اندر دودھ سے برتن بھرے ہوئے لے گئے، اور ام معبد بڑی حیران اور مشکلی نے پوچھا کیا وجہ ہے، آج یہ کیا ہے؟ اب نام تو پوچھنا بھول گئی تھی، نام کیا ہے، صرف ایک وصف یاد رکھا، انہوں نے کہا مر بنا رجل مبارک، ایک مبارک مرد یہاں سے گزرا ہے۔ نام تو پوچھنا بھول گئی، اس نے ان کے جلووں میں گم ہو گئی تھی، میں نام پوچھنا بھول گئی، وہ جو کر رہے تھے میں اس سے اور ان کے حسن سے متاثر تھی، میں نام پوچھنا ہی بھول گئی کیسے، وہ کون سے نام میں پوچھے نہیں نام ان کا۔ انہوں نے کہا صفی ہی، اس طرح کرو مجھے ان کا حلیہ بیان کرو۔ اب ان کو کیا خبر تھی میرے اس حلیے کے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اب ہمارے دیہاتوں میں جائے نا آپ تو فصیح پنجابی بولی جاتی ہے، یعنی صحیح پنجابی آپ نے سنی ہو تو کسی دیہاتی کو کسی بابے کو یا مائی سے آپ پوچھے وہ آپ کو دیہاتی پنجابی سنائے گی، خالص پنجابی۔ اسی طرح عرب کے دیہات خالص عربی بولتے تھے، فصیح و بلیغ عربی۔ انہوں نے پھر فصیح و بلیغ عربی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا۔ رأيت رجلا ظاهر البلاء حسن الخلق مليح المدن بوجهه ولم تعيبه سجلة ولم تسر به سرعة وسيم قسيم في عينه دعم وفي أطفال وسط وفي أشفاره مدح وفي صوته سحر أحول أبحر أزج أقرب في عنقه سطع وفي لحيته كسافة إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم السماء وقال البها حلوب المنطق فصل لا نظر ولا حذر كأن منطقه خريطات نظم ينحدرن أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب لمعة لا تشبه عين من قصد من طول ولا تقتحم عين من قصر غصن بين غصنين فهو أندر ثلاثة منزل وأحسنهم قدا له فقاو يحفون به إن قال استمعوا لقوله بين آمر تبادروا إلى أمره محفوظ لا عابس ولا مخندق۔ یہاں تک حدیث میں ان سرکار کا حلیہ بیان کیا، فرمانے لگے میں نے ایک بہت خوبصورت انسان دیکھے، بہت جلال والے، بہت خصوصیت والے تھے، ملیح الوجہ، ملاحت والے تھے، ان کے چہرے میں ایک ملاحت تھی، ایک نمکین حسن تھا، جب انسان دیکھے تو دیکھتا رہ جائے۔ حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم وہ بلی ہے دلارا ہمارا نبی۔ تو سرکار کا حسن ملاحت تھا، دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ اور پھر فرمانے لگی وہ ملیح الوجہ تھے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ایک بار دیکھے بار بار دیکھنے کو دل کرے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَمْ تُعِبُهُ سُجْلَةٌ وَلَمْ تُسْرِبْ بِهِ سَرْعَةٌ، نہ ان کا پیٹ بار کا باہر نکلا ہوا، نہ بالکل اندر کو، یعنی درمیانے پیٹ کو تو وہ تو دل شکم مبارک والے۔ اس کے بعد فرمایا وسیم قبیح قسیم، ایک بہت خوبصورت
بہت حسن والے انسان تھے. فی عینیہ دعن، جن کی آنکھوں میں قدرتی سرما تھا. وفی اشفارہ وقف، اور ان کی پلکوں قدرتی تو بہت گھنی تھی، بہت زیادہ بال تھے. وفی صوتہ سحر، اور ان کی آواز میں ایک ہلکا سا موٹا پن تھا. یعنی آپ یوں سمجھے کہ جب آواز کسی بالکل باریک آواز ہو تو بڑی اچھی لگتی، لیکن اگر اس باریک آواز میں تھوڑا سا موٹا پن آ جاتا ہے وہ کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے. یہ میں نے سمجھانے کے انہوں نے ایک تشبیہ دی ہے، اگر اپنا سرکار کی آواز مبارکہ کو بھی کسی سے تشبیہ نہیں کی جا سکتی. دیکھیں ہم کروڑوں لوگ ہیں، اربوں لوگ ہیں، کسی کی آواز 100% آپس میں نہیں ملتی، تو سرکار کی آواز کس طرح کسی دوسرے بالکل مل سکتی ہے. یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے مثال دی فی صوتہ سحر، ہا کے ساتھ نہیں سحر، ان کی آواز کے اندر ایک قدرت موٹا پن تھا، ہلکا سا موٹا پن جس سے اور خوبصورت لگے. اور پھر سمجھتی ہیں کہ ان کی جو زبان مبارکہ کی حلوب المنطق، اب حسن اخلاق، حلوب المنطق، ان کی مٹھاس زبان میں مٹھاس تھی. فصل لا نظر ولا حضر، سرکار کا کلام بالکل فاصلے والا تھا، یعنی اتنا کلام کرتے جتنی ضرورت ہوگی. لا نظر ولا حضر، نہ زیادہ ہوتا نہ کم ہوتا، جتنی ضرورت ہوگی صرف اتنا کلام ہونا. پھر انہوں کی ان کی مبارک گردن مبارکہ میں چمک تھی. اور وہ حضرت ہند کی حدیث میں کیا ہے، ان کی مبارک گردن ایسے تھی کانہا جیرت دمیت فی صفاء الفضہ، جس طرح سراحی چاندی کی سراحی کو صاف کر کے شفاف کر کے برتن بنایا جاتا ہے، چاندی کو سراحی بنائی جاتی ہے، برتن بنایا جاتا ہے. انہوں نے تشبیہ سمجھانے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارکہ اس طرح چمکتی تھی. فی نقیق ستون فی کہتی کا صاحب، اس کے ترجمہ پہلے میں کر چکا ہوں. اس کے بعد فرماتی ہے اذا صمت فعلیہ البقار، جب چپ رہیں تو ایک وقار ہو. جب چپ رہیں تو ان پر ایک وقار ہے اور ان کی ایک وجاہت ہے. اذا تکلم السماء وعلى البحار، اور جب وہ کلام کریں تو ان کی وجاہت میں، ان کی عزت میں مزید اضافہ ہو. ایسا نہیں کہ جس طرح بعض لوگوں کا حسن تو بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن جب بات کرتے ہیں تو دور بھاگنے کو دل کرتا ہے، اتنی بری باتیں کرتے ہیں، اتنا رف انداز میں گفتگو کرتے ہیں. سرکار کا حسن بھی کمال کا تھا، خاموشی بھی کمال کی تھی، کلام بھی کمال کا تھا. تو جب سرکار بولتے تھے تو گویا سرکار کے مبارک کلمے کیسے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمے ایسے تھے کہ جس طرح کے موتی کو توڑ دیا جائے تو ہاتھ ایک ایک کر کے نیچے آتا ہے، جس طرح ہاتھ ایک ایک کر کے نیچے آتا ہے، اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا تھا، بالکل ایک کلمہ دوسرے کلمے سے جڑا. اب ہر ناسی واجبہ من بعید، دور سے دیکھو تو خوبصورت لگے، بہت خوبصورت لگے. وَأَحْلَاهُ وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيبٍ، اور اگر قریب سے دیکھو تو اور بھی خوبصورت لگے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسن و جمال مصطفیٰ، نہیں حسن و جمال مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ربعت اللہ تشرح عین من طول ولا تفتحن عین من قصر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بالکل درمیانہ تھا. نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے تھے کہ دیکھنے والا آپ کی لمبائی کی وجہ سے کوئی بات کرے، اور نہ اس چھوٹے قد کے تھے کہ دیکھنے والا آپ کے چھوٹے قد کی وجہ سے کوئی کلمہ کہہ سکے. یعنی ایک ایسا حسن تھا جس میں ہر چیز میں اعتدال ہے. آپ کسی کی ناک اچھی لگے گی، آپ کو کسی کا چہرہ اچھا لگے گا، ہاتھ اچھے لگیں گے، لیکن ہر چیز میں ایسا حسن تھا کہ جس پر دوسری بات نہیں کی جا سکتی. فرماتے ہیں حسن بین حسنین، جس طرح دو ٹہنیاں ہوتی ہیں، ایک ٹہنی ہے یعنی آپ تین ٹہنیاں کھڑی کر لیں، ایک کو لمبا کر لیں، ایک کو چھوٹا کر لیں، ایک درمیانہ کر لیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بالکل درمیانے قد کے تھے. فَهُوَ أَنْدَرُ الثَّلَاثَةِ مَنْظَرًا، تین سیٹ کھڑے کرو جس کو تم اچھا سمجھتے ہو، ان میں سرکار سب سے خوبصورت ہوں گے. اور پھر فرماتے ہیں محفوظ محشود، وہ ایسے تھے کہ ان کی خدمت کی جاتی تھی، وہ مخدوم تھے. حفظ اور حشد، اور مخدوم اس وجہ سے نہیں تھے کہ وہ کوئی جبر کرتے تھے، نہیں. فرماتی ہیں ان کے اصحاب ایسے تھے. احسن قدم کا قد بڑا خوبصورت تھا، لیکن افلاح رفقاء یحفون بھی، ان کے اصحاب تھے جو ہما وقت ان کے ارد گرد گھیرا ڈال کے رہتے تھے، ان کو گھیرے رہتے تھے. حفظ کہتے ہیں لحاظ کو، ارزائی کو. جس طرح لحاظ انسان اپنے اوپر اوڑھ لیتا، اسی طرح ان کے صحابہ ہر وقت ان کے قریب رہتے تھے. اور یہ گواہی تو دیہاتی عورت بھی دیتی ہے جس نے پہلی نظر میں حضور کے ساتھ کو دیکھا ہے، وہ ہر وقت سرکار کے ساتھ رہنے والے تھے. اور ان اعلیٰ اما استماع بقولی، اگر
کوئی بات کہتے تو تمام صحابہ غور سے بات سنتے. بھائی امر تبادل امری، اگر سرکار کو حکم دیتے تو فوراً اس کی تعمیل کرتے. اور محفوظ سرکار مخدوم تھے، انہوں نے آپ کی خدمت کرتے تھے ہر وقت. اور مخدوم اس وجہ سے نہیں کہ سرکار کو بادشاہ تھے، وہ آپ کی رعایا تھی، ان کو مجبور تھے وہ سرکار کی اطاعت کرنے. ایسا نہیں ہے، اس وقت کا کوئی ریاست مدینہ بنی نہیں تھی، ابھی تو ہجرت کا واقعہ ہے. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارکہ انہوں نے دیکھا، سرکار کے جلووں میں اس طرح گم ہوئے، آپ کے اخلاق کریمہ میں اس طرح گم ہوئے کہ آپ کے ہو کر رہ گئے. تو لہذا آپ کو انہوں نے مخلوق بنا کر رکھا ہوا، تو کہتے ان کی خدمت کرتے تھے، وہ جو کہتے تھے کرتے تھے، وہ جو بات کرتے تھے غور سے سنتے تھے. اس کے بعد فرماتی ہیں لا عابسا ولا مفند، نہ وہ ایسے تھے کہ تیری چڑھائیں. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ترش روح سخت دل والے ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل کر دیا ہے. اگر آپ ترش روح سخت دل والے ہوتے تو آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. تو فرمایا اللہ نے فرمایا لا عابسا ولا مفند. حضرت محمد نے فرمایا کہ آپ نہ عابس تھے، یعنی آپ نہ تیزی چلاتے تھے نہ ماتھے پر شکل لاتے تھے. جب صحابہ بات کرتے تو غور سے سنتے اور بالکل ان کو ایک عزت دیا کرتے تھے. ولا مفند، اور نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر وہ آپ سے دور بھاگتے تھے، نہ ان کے دل پر، نہ ان کے دماغ پر، نہ ان کی آنکھوں، ان کی زبان پر، نہ ان کے چہرے پر کوئی ناگواری کے حالات. یعنی ایسی صحبت میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ بات حکم دینے والا اور جس کو حکم دیا جا رہا ہے دونوں خوشی سے بات کرتے ہیں، خوشی سے بات سنتے ہیں، خوشی سے عمل کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق کریمہ ہے. قرآن پاک میں اس کی جاویدہ مثال ہے، جیسے میں نے آپ کو ایک آیت بھی پڑھی. اس کے بعد مولا علی کی جو تیسری حدیث ہے وہ ساری بیان نہیں ہوگی. اس میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے مولا علی سے سرکار کی سیرت پوچھی. سال تو ابھی ان سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جولا سال، میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے والد محترم مولا علی سے پوچھی. آپ بتائیں کہ جب سرکار کی مجلس شریفہ لگتی تھی اس میں کیا ہوتا تھا، وہ مجلس شریفہ کا انحال کیا تھا؟ مولا علی نے فصیح و بلیغ انداز میں اس کو بیان کیا. سبحان اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب ولا عياب ولا خشن يتقابل ما لا يشتهي ولا يوس منه ولا يجيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث البراء والاكثار ما لا يعني وقد ترك الناس من ثلاث لا يقال لا يذم احد ولا يترك عورته ولا يموت ولا يعيبه احد. تو آپ نے پورے ایک حدیث بیان کی، میں اس کا ترجمہ کرتا جاتا ہوں تاکہ ہم اس کو مفہوم سمجھ سکیں. آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر تھے، یعنی ہمیشہ سرکار کے چہرہ مبارکہ پر ایک دمک تھی، ایک خوشی رہتی تھی اور مسکراہٹ رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے و آپ کے چہرہ مبارکہ پر ہر وقت ایک مسکراہٹ تھی. سہل الخلق لین الجانب، سرکار سہل الخلق سے لین جانب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہل الخلق کا مطلب آسان اخلاق والے، لین الجانب نرم دل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے آسان اخلاق کے مالک تھے. اس کی مثال یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات کرنا چاہتا، آپ کا صحابی کوئی بھی آپ سے بات کرنا چاہتا، بلکہ کوئی بھی آپ سے گفتگو کرنا چاہتا، اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہتا، آپ سے بلا کسی خوف کے بیان کر سکتا تھا. ایسا نہیں کہ بادشاہ کی طرح آداب بجا لو، پہلے گھٹنے ٹیکو، پھر ایسا کوئی بات نہیں تھی. جو بات کرنا چاہتا، دل کی جو بات بتانا چاہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کر سکتا تھا. اس کا مطلب ہے سہل الخلق. اور ایک سہل الخلق کی اور تشریح بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی جتنی دیر میرے ساتھ رہے کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ پکا دو، یہ پکاؤ، یہ نہ پکانا، یہ کپڑے پہنے، یہ بھی پہنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی چیز پک گئی، پسند ہوئی تو تناول فرما لی، اگر پسند نہ ہوئی تو چھوڑ دی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس وجہ سے مجھ سے کوئی بات نہیں کی. یہ بیوی کی گواہی ہے. اور کتنے سارے خلق تھے. اس قرآن پاک کی آیت کے کتنے مصداق تھے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کتنا اللہ نے آپ کو نرم کر دیا تھا، لین کر دیا تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی 10 سال خدمت کی. خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي اف قط. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی اور ایک دفعہ بھی سرکار نے مجھے اف تک نہیں کہا. 10 دن نہیں، 10 گھنٹے نہیں، 10 سال. آپ جب میں وہ کام کرنے جاتا تو آپ مجھے یہ پوچھتے کیوں کیا، نہیں کیا تو کیوں نہ کیا. اور اگر کوئی زوجہ محترمہ مجھے کچھ کہنا چاہتی تو سرکار فرماتے چھوڑ دو، قسمت میں لکھا ہی تھا. اور آپ کتنے لین جانب تھے.
کتنے اللہ نے آپ کو نرم کیا تھا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے منہ کھلے بیٹے تھے, متبنہ تھے. آپ رضی اللہ عنہ کی یہ بات شعب الامام امام بہقی نے لکھی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو پتہ چلا کہ آپ سرکار کے پاس ہیں, چنانچہ وہ آگے کو گم ہو گئے تھے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ زید بن حارثہ کو ہمارے حوالے کر دیں, آپ جو کہتے ہیں ہم اس کے بدلے میں آپ کو مال دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے, فرمایا اسے پوچھ لو, اگر یہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے راضی ہے تو میں بلا معاوضہ تمہیں دیتا ہوں. اب وہ جب نکر میں لے گئے, کونے میں لے گئے تاکہ میں سمجھاؤں اپنے بھائی کو, بات کروں ان سے, کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا ہے, میرے ساتھ چلو. حضرت زید بن حارثہ کیا فرمان لگے, میں رسول اللہ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا. انہوں نے نرمی دیکھی, انہوں نے جو شفقت دیکھی, انہوں نے جو حسن اخلاق دیکھا, وہ کہاں ملے گا؟ کس کے پاس اتنا حسن اخلاق؟ کون ہے جو غلاموں کو اپنے اس طرح پاس رکھے؟ کون ہے جو غلاموں کو اپنا خزانچی بنا لے؟ کون ہے جو ان کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دے؟ کون ہے جو مشورے دے؟ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق, ایسا اخلاق, ایسا صالح خلق رہا ہو. لیس بفضل ولا غلیظ ولا سخاب ولا غیاب ولا مشاح ولا مشاح. نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں اونچی اونچی بات کرنے والے تھے, نہ فوش گوئی کرتے, نہ فوشی کو پسند کرتے, نہ آپ کی طبیعت میں فوش کو پسند کرنا تھا. اور اتنا حسن اور اتنا اخلاق کے بعد بھی آپ کنجوس نہیں تھے, بخیل بھی نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و کرم بھی کمال کا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو سخاوت کا حکم دیا اس میں بدرد ہے ادب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوت کا ہے. اور آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا, اس کے بعد قرآن پاک کی چند آیتیں آپ کو بیان کروں گا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں قد ترک نفسہ من ثلاث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں چھوڑ دی تھی, اپنے لیے 3 باتیں چھوڑ دی تھی. المراء والاکبار ما لا یعنی الاکثار. المراء اپنی ذات کے لیے جھگڑا کرنا. اللہ نے فرمایا فاعفوا واصفحوا فاعفوا واصفحوا. اللہ نے فرمایا تھا آپ ان کو معاف کر دیں, چھوڑ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جتنی بھی اذیتیں دی, فتح مکہ کے دن آپ نے یہ فرمایا اذهبوا وانتم طلقاء, تم سب کے سب آزاد ہو, چلے جاؤ, میں نے تمہیں آزاد کیا. یہ آیت کا مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے جھگڑا چھوڑ دیا. المراء والاکبار والفرواۃ, آپ نے مال دنیا کا مال کثرت سے لینا اس کو چھوڑ دیا, کثرت کو چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا تھا کہ دنیا کے مال کے پیچھے مت, مفہوم روایت ہے, یہ بات کھیل و کود ہے, اس کے پیچھے مت جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ نمایاں وصف ہے کہ آپ نے فقر کو اختیار فرمایا. حضرت آپ دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار فرمایا, یہ آپ کا اختیاری وصف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا, آپ چاہتے تو بہت پہاڑ آپ کے ساتھ سونے کا کرتا. امام راضی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل ایک یہ بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جس طرح فتح مکہ سے گزارے, 13 سال جس طرح مکے میں گزارے, اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ 2 سن ہجری میں شروع ہوا, آخری عمر آپ کی حیات ظاہری تک اتنی فتوحات ہوئی, اتنا مال غنیمت آیا. اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی زندگی گزارنے کے اندر کوئی فرق نہیں آیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب آپ کا وصال ظاہری ہوا میرے پاس تیل نہیں تھا جس کے ساتھ میں اپنا چراغ جلا سکوں. الاکثار, اور دوسری بات میں الاکبار, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پن چھوڑ دیا تھا, آپ نے تکبر چھوڑ دیا. آپ نے زندگی میں کبھی تکبر کو اختیار نہ فرمایا. اور ما لا یعنی, اور جب لا یعنی چیزیں ہیں سرکار نے چھوڑ دی, جن کا نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ. اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لزکاتهم حافظون. 10 صفات ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قرآن کے اندر اللہ نے یہ قرار حضور کی بیان کی ہے. وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں, وہ جو لغو سے منہ پھیرنے والے ہیں. اور دوسری آیت میں فرمایا عباد الرحمن میں پورا جو رکوع ہے اس میں فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب وہ لغو کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے عزت کے ساتھ گزرتے ہیں. اس لغو کے اندر, اس فضول کام میں وہ اپنے آپ کو نہیں ڈالتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بس بیان کیا وَمَا لَا یعنی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیا تھا, کبھی اس چیز کو اختیار نہ فرمایا جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. اس کا مزید آپ نے مظاہروں کی بلا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِي مَا يَرْضَىٰ ثَوَابَهُ, سرکار نے کبھی اس وقت تک کلام نہ فرمایا جب تک کہ آپ کو یہ پتہ نہ چل گیا, جب تک اس بات میں جو آپ نے کرنی ہے آپ کو یہ پتہ نہ اس میں ثواب ہے.
آپ نے اس وقت تک کلام نہ فرمایا، اور 3 چیزیں آپ نے لوگوں کی چھوڑ دی. آپ نے کبھی کسی کی چھپا عیب اس کو ظاہر نہ فرمایا، اس کے پیچھے نہ گئے، اور کبھی کسی کی دنیاوی وجہ سے مذمت بیان نہ کی. اور بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق پر بہت سارا اور کیا ہو سکتا ہے. وقت ختم ہو گیا. اللہ نے صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار عطا فرمائے، صحیح معنوں میں سرکار کا عشق عطا فرمائے، اس حسن اخلاق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اگر ان کو غور کریں گے تو یقیناً ہمارے معاشرے میں 99% یہ چیزیں محفوظ ہو چکی ہیں. چہرے پہ مسکراہٹ اور دل سے مسکراہٹ، دل سے کسی کو ملنا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بناوٹ بے بناوٹ عطا پر ہزار مبروک بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. سرکار جب خوش ہوتے تھے، اظہار کرتے تھے تو وہ دل سے ہوتا تھا. جب کسی سے غمی کا اظہار کرتے تو دل سے کرتے تھے. لہٰذا یہ ہمارے معاشرے میں جو منافقت آ چکی ہے، یہ سرکار کی سنت سے دور دور تک اس کا کوئی واسطہ نہیں. آپ سارے خلق تھے، نئی نندانے تھے، دائم بشر تھے. آپ ملتے تو بڑے مرتبہ انداز، سلام لیتے تو اس کا ایک طرح ہر بندہ یہ سمجھتا کہ سرکار مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں. یہ ہے سرکار کے اخلاق. ہم کہاں کھڑے ہیں اخلاق کو بھول اور کہاں پہنچ چکے ہیں. ہماری کیا حالتیں ہو چکی ہیں. ہم نے کیا اپنے آپ کو کیا کر لیا ہمارے سامنے ہے. ہم نے جدید دنیا کی اس دوڑ میں اپنا وہ سب کچھ ہی کھو دیا جو ہمیں ہمارے اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے ہمارے اسلاف نے دیا تھا. اللہ ہمیں مڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.